देखिए سب سے آسان ہو گیا ہے بی جے پی کے لیے اور چاہے ایل جی رول کے لیے کہ کسی بھی امپلائیز کو ٹرمینیٹ کرنا ان دا نیم آف ٹیرر لنکس. دیر آر نو انویسٹیگیشنز, نو انکوائریز ٹیکن پلیس. آرٹیکل 311 پہ کسی بھی ملازم کو ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے اور یہ حکومت بنی اس لیے کہ یہاں کے لوگوں کو جاب سیکیورٹی, لینڈ سیکیورٹی اور سینس آف سیفٹی ملے. اگر ہمارے ہی امپلائیز ڈر میں رہیں گے, پریشان رہیں گے. 311 میں کئی امپلائیز کو نکال دیا گیا. آج بھی جب ہاؤس چل رہا تھا تو 2 ملازموں کو ٹرمینیٹ کیا گیا. جو حکومت یہاں اتنا بڑے نمبر سے ہے اس پہ بات نہیں کرے گی. اور if they hide these important issues, whether it's about political prisoners, youth issues, reservation issues, daily wager issue, land issue, or the most important that employees are being terminated under 311. So I think government needs to take a stand that the job safety and security of the employees of Jammu and Kashmir government are safe and government stands with them. This assembly stands with them. اگر 311 کے نام پہ کسی بھی شخص کو نکال دیا جائے گا کہ جب کوئی ملازم لگتا ہے اس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے, پہلے ویریفیکیشن ہوتی ہے پھر نوکری ملتی ہے, اور آج آپ 10 سال نوکری کے بعد اس کو کہتے ہیں آپ کے ٹیرر لنکس ہیں. یہ تو کسی کو بھی نام پہ آپ کشمیر میں ٹیرر لنکس پہ کسی کو بھی نکال دیں گے. 311 is at a situation when you use it's a war situation. You cannot use it in peace and normalcy. So I think this is a misuse of law, or we strongly condemn it. We are against this, or we want the Chief Minister of Jammu and Kashmir, the National Conference government, which has absolute majority in the House, to take a stand, pass a resolution, go to the court and take a stand against these illegal terminations which has been done in the last few years. I think somewhere the J&K government needs to take a stand, come clear ki 311 pe are they with BJP or against BJP? Are they in favor of employees or against employees? کیا وہ 311 کی ٹرمینیشنز پہ یہاں کی حکومت, چیف منسٹر صاحب کا اسٹینڈ کیا ہے, نیشنل کانفرنس کی گورنمنٹ کا اسٹینڈ ہے, وہ کلیئر ہونا چاہیے. وہی مدعا ہم نے اٹھایا. قریب سب سے بڑا مسئلہ جو جموں کشمیر میں وہ بے روزگاری کا ہے, اور ہم سبھی لوگوں نے الیکشن لڑا, کہا ہم روزگار کو ایڈریس کریں گے. 1 لاکھ نوکریوں کا وعدہ کیا گیا اور امپلائیز گارنٹیز ایکٹ کو پاس کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا عمر عبداللہ کی سرکار نے 6 مہینوں میں. 1 سال ہونے کو ہے, بجٹ مہینہ 7 مہینے ہوئے بجٹ کو پاس ہوئے, ابھی تک ہم نے امپلائمنٹ پہ حوالے سے کچھ بھی نہیں دیکھا. تو اس حوالے سے آج ہم نے وہ کوشچن ڈالا تھا کہ یہاں پر ویکنسیز کتنی ہیں. 17,000 جینیون جو کریشن آلریڈی ہوئی ہے, 17,000 ویکنسیز ہیں جو اویلیبل ہے حکومت کے پاس, جن کو فل کر سکتے ہیں صرف ایڈورٹیزمنٹ سے, جس کے لیے پیسہ اویلیبل ہے. کیوں نہیں کیا جا رہا یہ ہم پوچھنا چاہتے تھے سرکار سے, اس کا جواب نہیں ملا. بٹ دا ڈیٹا از ود اس, اراؤنڈ 17,000 ویکنسیز آر اویلیبل ود دا J&K گورنمنٹ which are not being filled, which are not being advertised. سیکنڈ امپورٹنٹ ایشو ہم نے ریزرویشن کے حوالے سے پوچھا کہ سب کیبنٹ کمیٹی جو ہے اس کا رپورٹ کہاں ہے. اس میں کہا جاتا ہے 6 مہینے کا وقت مانگا گیا, آج 8 مہینے ہونے کو ہے. اینڈ دا ریزرویشن رپورٹس آر اسٹل مسنگ اینڈ اٹس ناٹ بینگ ٹیبلڈ. اٹس ناٹ اے سیکرٹ رپورٹ, اٹ شوڈ ہیو بین ٹیبلڈ آن دا فلور آف دا ہاؤس. وہی ہم نے ڈیمانڈ کی تھی, بٹ انفارچونیٹلی وہ بھی ٹیبل نہیں انہوں نے کیا. شکریہ. جو آپ نے لینڈ رائٹس بل جو ریجیکٹ ہوئی ہے, اس کا نیشنل کانفرنس کے چیف اسپوکس پرسن کا ماننا ہے کہ PDP کے 4 ایسے لیڈرس ہیں انکلوڈنگ 2 سٹنگ MLAs جن کے ریلیٹیو نے لینڈ گریب کیا ہے. دیکھیے یہاں کے سب سے بڑے لینڈ گریبر کہاں ہیں, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, اور اگر ہم لیڈروں کے نام لیں تو وہ بھی پتہ ہے کس نے لینڈ گرابنگ کی ہے. تو میں الزام تراشی میں نہیں آؤں گا. ہماری بل کسی سرمایہ دار کے لیے نہیں ہے. دس از اے بل ٹو پروٹیکٹ دا پور پیپل آف جموں اینڈ کشمیر, whether they are Hindus or Muslims, in Jammu or Kashmir, in Chenab or Pir Panjal. The objective of PDP's land bill is to protect the small land holdings. کہ جس شخص نے شاملات میں, گاس چرائی میں, اسٹیٹ لینڈ میں اپنا گھر بنایا پچھلے 20-30 سالوں میں, جس کے پاس زمین نہیں تھی, اس کو مالکانہ حقوق ملے. جو ہی آپ نے 2 سال پہلے دیکھا گھر گھر نوٹسیں پڑھی تو کشمیر میں بہت لوگ پریشان ہوئے. کئی لوگوں کو بلڈوزر لگے, وہ پریشان تھے, چاہے جموں کا ہو کشمیر کا ہو. ہمارا غرض یہ ہے کہ باہر ہم اس وقت انڈسٹریل ایریاز کے لیے زمین دیتے ہیں, ہم کئی چیزوں کے لیے لینڈ الاٹمنٹ کرتے ہیں. تو جو شخص, ہم لینڈ ٹو لینڈ لیس کا پروگرام چلاتے ہیں, ہاؤس ٹو ہاؤس لیس کا پروگرام چلاتے ہیں. جس شخص کے پاس اپنا گھر ہے, قریب سری نگر میں 80% آبادی ہے جن کے مکان اسٹیٹ لینڈ پہ ہے, تو کیا ان کو ڈیمالش کیا جائے گا؟ ہم نے کہا ان کو مالکانہ حقوق دیجیے. ڈاؤن ٹاؤن میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو مالکانہ حقوق دیجیے, شری نگر میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو مالکانہ حقوق دیجیے, پہاڑیوں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کو مالکانہ حقوق دیجیے. تو ہم نے حکومت سے یہی اپیل کی تھی, اور انہوں نے وعدہ کیا تھا ہم سے کہ اس بل کو پاس کیا جائے گا. محبوبہ جی سے وعدہ کیا فاروق صاحب نے کہ اس بل کو پاس کیا جائے گا, ہم سپورٹ کریں گے. عمر صاحب نے پبلکلی کہا جو پرو پیپل بل ہوگا. کل کہا یہ لینڈ گریبر ہے. یہ تو BJP کا الزام ہے.
کہ یہ لینڈ گریبر ہے، ان کو زمینوں سے نکالیے، فارسٹ لینڈ سے، اسٹیٹ لینڈ سے. جموں کشمیر کی اپنی ہی قوم، اپنی ہی عوام اگر لینڈ گریبر ہے اور ہماری حکومت ہمیں لینڈ گریبر کہے گی تو پھر تو مطلب، اور بی جے پی اسی کو لینڈ جہاد کہتی ہے. یہی ایل جی صاحب کے دور میں بلڈوزر چلا اور کہا یہ لینڈ گریبر ہے. وہی نیریٹو نیشنل کانفرنس گورنمنٹ 50 سیٹیں لے کر کہتے ہیں اپنے ہی لوگوں کو آپ لینڈ گریبر ہے. کیا ہم ہی لوگ اب لینڈ گریبر ہو گئے؟ مجھے بولے 4 مرلہ 10 مرلہ 20 مرلہ پہ کسی نے گھر بنایا ہے. پوری زندگی میں کشمیریوں نے مکان بنائے ہیں. ان مکانوں کو پروٹیکٹ کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں. اسی کے حوالے سے ہم نے وہ بل لایا. ہمارا کوئی ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے.